لہٰذا یہ ہے یہ ختم نبوت کا جو پڑھا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بارے میں کچھ سارے دوست کچھ نہ کچھ اپنا ختم نبوت اور تکمیل اپنی ایمان رکھنا کہ وہ آخری نبی ہے، یہی دین میں ہونے کی نشانی ہے، اور جو اس سے اختلاف کرے وہ کافر ہوتی ہے، یہ کافر قانون کا ہمارا۔ بالکل بالکل لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ یہ وہ صرف یہی شریعت اسی پر وہ قائم کرنے کے لیے وہ ایک نیا نبی جو ہے نا وہ جھوٹا مفتری جو ہے نا وہ تیار ہو گیا، اس کی کیا وجہ؟ وہ میرے خیال میں وہ انگریز نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے وہ تیاری کی تھی، یہی وجہ ہے جی۔ کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ؟ آج چوتھائی صاحب آپ کا مطلب کہ یہ قادیانی جو کھڑا ہوا اس نے دعویٰ نبوت کیا تو یہ انگریزی حکومت میں اس نے دعویٰ کیا تھا، میں اس لیے کیا تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے، ہم تقسیم ہو جائے اور ہمارے اندر وہ دین باقی نہ رہے۔ کیا یہ مقصد تھا انگریز کا یا کوئی اور تھا؟ کن صاحب فرمایا نا کوئی یہ مقصد اپنی جگہ یہ بھی ایک چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ مکمل چیز نہیں ہے، اس کا اپنے دماغ میں رفتہ رفتہ جب وہ غلام احمد قادیانی اصل میں وہ آریوں ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مباحثے کرتا تھا، یہ اس نے، اور اس وجہ سے اس کو مسلمانوں کے اندر مقبولیت بھی حاصل ہوئی، اس سے اس کا دماغ جو ہے آگے چلا گیا، میں اتنا بڑا آگے سے ہو گیا ہوں تو پھر شیطان نے دماغ میں ضرور ڈالا کہ میں اب ایک ہی قدم رہ گیا نا نبوت کا، وہ بھی میں اٹھا دوں۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کی منصوبہ بندی یہ تھی انگریزوں کی کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ویسے ایک منصوبہ بندی تو ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پھوٹ ڈال جائے، وہ تو انہوں نے یہ کیا کہ تاریخیں لکھی ایسی جس میں کہ مسلمانوں کے صرف ظلم ہی بتایا کہ خوب گھر سے ظلم کی اور ستم گھر سے یہ سب کچھ، تاکہ ہندوؤں کے خلاف نفرت جو ہے بڑی، ایک تو قانون یہ کیا۔ دوسرا یہ کیا کہ ان کا ایک مصنف ہے ولیم ہنٹر، اس کی کتاب ہے آور انڈین مسلمان، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی غیر مسلم ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں جہاد فرض ہے، جو غیر اسلامی حکومت ہوگی اس کے خلاف یہ جہاد کریں گے تو پھر اس کے وفادار کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو جہاد کو منسوخ قرار دے دیں یا غیر ضرور قرار دیں، ان میں سے اور بھی کئی لوگ تھے، مثلا چراغ علی، مولوی چراغ علی، وہ اس میں کوئی دعویٰ نہیں کیا کسی چیز کا، لیکن اپنے طور پر انہوں نے بڑی ایک دلائل کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاد اب فرض نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی دعویٰ نہیں تھا نا یہ کہ جو میں مانتا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہ غلط ہے، ایک اس میں اپنا ایک صاحب علم آدمی تھا، اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، لیکن اس سے زیادہ یہ انہوں نے کہ اب ایک ضرورت وہ پوری کسی نہ کسی حد تک تو ہو گئی نا، سید احمد بھی یہی کہتے تھے کہ اب ہم غلام ہو گئے ہیں تو ہمیں اچھا غلام بن کے رہنا چاہیے، ہم آزادی کے بارے میں نہیں سمجھنا چاہیے، اب غلامی کو خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ قادیانی تھا، اس نے تو پھر جہاد کو منسوخ قرار دیا، اور جہاد کو منسوخ اس طرح سے قرار دیا کہ میں نبی ہوں اور نبی ہو کر میں جہاد کو منسوخ کر دوں، اور ستر اور مالیہ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے انگریزوں کی تاریخ میں لکھی ہے، انہیں یہ ایک ایسا آدمی ملا جس کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے اندر جب تک کہ جہاد کو فرض سمجھنے کا خیال موجود ہے اس وقت تک ہمارے خلاف ان کی تلواریں اٹھتی رہیں گی اور وہ ہمارے سامنے مضبوط رہیں گی، ایسی نوبت یا ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو جہاد کو منسوخ قرار دے، کم از کم اس سے یہ تو ہوگا کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، کچھ لوگ کہیں گے کہ جہاد فرض ہے، کچھ لوگ کہیں گے جہاد فرض نہیں ہے، یہ اس نے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ان کا کام کیا، لیکن ایک یہ خیال کرنے میں دلائل موجود ہیں کہ اس نے دانستہ طور پر ایسے کیا، ورنہ اس انگریز کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت تھی اور انگریز کو ان کی پرورش کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی چھوٹی سی اقلیت میں اتنے بڑے بڑے مناصب پہنچے، ظہور اللہ خان قادیانی تھا لیکن وائسرائے کی کونسل کا ممبر بن گیا تھا، ان کی تعداد کیا تھی، اس کی وجہ یہ چیز کہ نوازا کہ انہوں نے وہ کام کیا جو انگریز نہیں کر سکتا، انگریز اگر کہتا کوئی لارڈ جب وائسرائے کہ جہاد حرام ہے کون مانتا تھا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مسلمان بن کے اور نبی کا دعویٰ کر کے یہ کہا کہ جہاد حرام ہے، اس لیے اس میں پھر اس نے وزن پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کی قدر ہوئی۔ جی گزارش اور یہ جی کہ ان پڑھ اور جاہل اگر کوئی قادیانی ہوا ہو تو اس پر تو ہمیں کوئی تعجب نہیں، دکھ کی بات ہے کہ بڑے بڑے ڈگریاں رکھنے والے علم والے بندے وہ قادیانی ہو، یہ کیسے ہو؟
اس پر آپ تعجب کیوں کرتے ہیں جبکہ دنیا کی زیادہ تعداد عیسائی ہے؟ یہ مسیحی لوگ تین خدا مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے ایک بندے تھے ان کو اللہ کہتے ہیں. پڑھے لکھے ہیں، آسمان پر پہنچ رہے ہیں. علم جو دنیا کا وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ ان کے پاس ہے. ہم ان کی یونیورسٹی کی ڈگری کو اپنے لیے بڑی فخر کی بات سمجھیں، مگر وہ کافر ہیں، مان رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نا علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیتا. جب وہ ہدایت نہیں چاہتے، بھٹکنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں دفع کرتا کہ جاؤ جس وادی میں بھٹکنا چاہو بھٹکتے رہو. ہر گروہ میں ہندوؤں میں بھی آج دیکھ لیں بتوں کو پوج رہے ہیں، مگر بڑے بڑے قابل لوگ ہیں. میں یہ ظاہری علم نہیں نا فائدہ دیتا، نیت خالص ہو، اللہ سے ہدایت مانگے اور چاہے بھی مجھے ہدایت ملے پھر ہی ملتی. یہ علامہ اقبال سے یہ سوال کسی نے کیا تھا. جی علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ جوہر ہی جو ہے وہ ہر شخص نہیں ہوتا. عام آدمی کے لیے پتھر اور جوہر جو ہے وہ برابر ہے. جو جوہر ہی ہوگا وہی یہ اتنے بڑے علم اور ڈگریاں سب کچھ ان کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جس سے کہ سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان ہو سکے. اس وجہ سے خود علامہ اقبال کے بھائیوں سے وہ قادیانی ہو گئے، سلطان خان عزیز کے بھائی سے قادیانی ہو گئے، مولانا محمد علی جوہر کے بھائی سے قادیانی ہو گئے. وہ اس لیے ہوئے تھے کہ پہلے جو ان کی سرگرمیاں تھیں باعث قادیانی کی، وہ عیسائیوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف عالیہ سنائی پر. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جیسے پتھر اور جوہر میلے میں کوئی وہی شناخت کر سکتا ہے نا جو اس کا علم جو شناخت ہو. اور اس کی جو ہے نا کئی چیزیں میں ہمارے یہاں ایک بہت خاندان اجمل کے ایک شخص ان کو یاقوت دے گیا 5,000 روپے کے، بالکل ایک بھی انہیں صحیح نہیں تھا. اللہ لے لی. اب وہ اگر اتنے بڑے گھر کے آدمی اور جواہرات ان کے یہاں آتے جاتے کوئی ایسے اجنبی نہیں تھے، لیکن اس میں ایک بھی جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو وہ جا کے دکھائی تو کہنے کا اس میں ایک بھی ہوتا نا صحیح تو وہ قیمت جو ہے وہ وصول ہو جاتی، لیکن ایک بھی صحیح. اب بتائیے اس طرح سے جو ہے نا ہر آدمی جو ہے جوہر ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک، لیکن وہ جو عرب تھے وہ تو امیین اس معنی میں کہ وہ ان پڑھ تھے، تو ان پڑھوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ دے دی کہ وہ سمجھ گیا، لیکن پڑھے لکھے یہ ہے اہل کتاب دشمن. ایک اس نے جو طریقہ اختیار کیا نا تدریج کا، جو حکیم صاحب نے بتایا کہ پہلے اسلام کا دفاع کرو، کوئی دعویٰ نہ کرو، صرف اسلام کی طرف سے مناظرے اور کتابیں لکھی آ رہی. اور یہ مسیحی لوگ تھے، ان کی بڑی یورش تھی نا اس وقت، یہ بہت کفر بک رہے تھے، بہت حضور پر حملے کرتے تھے. تو اس نے یہ محض سنبھالا، ان کا رد کیا. رد کرنے کے لیے ایسی ٹیکنیک اختیار کی کہ اگر کچھ چیزوں کا انکار بھی کرنا پڑے نا، ان کو ہرانا ہے، میدان جیتنا. یہ کام شروع کیا. کوئی نہیں کہا نبی، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا. آپ حیران ہوں گے کہ اب 30 آیتیں وہ کہتا کہ قرآن مجید میں صاف مل گئی ہیں جس سے پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے. اب یہ لکھتا، مگر 12 سال جو کتابیں شائع کی ہیں، دین کی خدمت کرتا تھا، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، وہی دوبارہ آئیں گے. مسلمانوں کا ہم عقیدہ رہا، کوئی نئی بات نہیں دی. جب کچھ پھنس گئے، عقیدت مند بن گئے جنہوں نے کہا یار یہ بڑا اسلام کا پہلوان اور اسلام کا دفاع کرتا، پھر کہا ہو میں تو غلط سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، وہ تو مر چکے. جو آنے والا تھا وہ نہیں آئیں گے، ان کا مسیح ہے، انہی صفتوں والا، اسی طرح کا عاجز، مسکین، حلیم الطبع جیسے مسیح تھے. وہ بھی تلوار لے کر نہیں آئے تھے. یہ مراد ہے کہ اس طرح کا آدمی آئے گا، وہ نہیں آئے گا. یہ پھر فتح اسلام اور اس طرح کتابیں جو تعالیٰ پھر یہ لکھی. اس پر کوئی ہنگامے ہوئے، مگر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، پھر کیا ہوا. سر سید وغیرہ بھی تو یہ کہتے ہیں. نبی پھر بھی کہا، جس کسی نے کہا کہ آپ تو نبی بننا چاہتے ہیں، کہا اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے جہان کی لعنت ہے جو حضور کے بعد نبی بنے. نبوت تو ختم ہو چکی جب آپ نے دین مکمل کر لیا اور آپ کی تعلیم بھی محفوظ ہے، امت بھی جو ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے نبی آ سکتا. بہت دلائل دیے چغتائی صاحب ختم نبوت کے حق میں، ایسے لکھے کہ لوگوں نے کہا پکا مومن. دہلی کی جامع مسجد میں کہا سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا تو نبی بننے کا ارادہ رکھتا، اس نے کہا سارے اہل اسلام جمع دعا کرو کہ جو حضور کے بعد نبی کسی قسم کا بنے اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت. اب لوگ مجدد وغیرہ تو ہضم کر گئے، مگر 1901 میں یعنی پورے 20 سال لکھتا رہا کہ نبوت بند ہے، کوئی نہیں. پھر وہاں جا کر کہ نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں تھا، اسی طرح یار میں تو نبی تھا مگر خواہ سمجھتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں. پھر پینترا بدل لیا 1901 میں. اور اس کے لیے کام بھی کس طرح کیا کہ ایک اس کا مرید تھا عبد الکریم سیال کوٹی،
خطبہ وہ دیتا تھا، ذرا اچھا تھا بولنے والا، یہ نہیں آواز کرتا تھا جمعہ کا، وہ عبدالکریم کرتا تھا. اس کو یہ کہا کہ آج جمعہ جو پڑھانا نا اس میں یہ آیات پڑھنی ہے کہ رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، یہ ساری پڑھنی، اور اشارہ کر دینا کہ تم میں بھی ایک رسول موجود ہے. وہ سورہ حجرات پڑھائی جو حضور کے بارے میں تھی کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. وہ سارے خطبے میں اس نے ساتھ ہی یہ کہا کہ تم میں بھی اللہ کا ایک رسول موجود ہے. اب بہت سے لوگوں کو تو آگ لگ گئی کہ یار اور باتیں تو ہم مانتے تھے، یہ تو حد ہو گئی کہ ختم نبوت کا بھی انکار کر رہی ہے. بعد میں وہ گلے پڑ گئے، انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے یہ کیا بکا ہے. تو مرزا صاحب گزر رہے تھے پاس، تو اس نے کہا یہ اللہ کے رسول ان سے ہی پوچھ لیتے، یہ جلدی سے یہ کیا کرنا کہ جو مولانا عبدالکریم نے کہا یہی میرا مذہب، اندر گھس گئے. مگر دیکھتے رہے کہ کیا ہنگامہ برپا ہوتا. تو ساری رات حکیم صاحب جو تھے نا وہ کانپوری اس کے مرید، رات نیند نہیں آئی، اس کو ساتھ دیتے رہے تھے. مولوی نور الدین بھی اور وہ بھی بیچارہ پریشان پھرتا رہا کہ ہم کس کے ساتھ شامل ہو گئے. مگر انہوں نے پھر اپنے دل کو مطمئن کر لیا، وہ لاہوری جماعت بن گیا کہ نہیں مرزا صاحب وہ نبی نہیں بنتے جو پہلے نبی تھے، یہ امتی ہیں ذلی ہیں. وہ ساتھ نہیں چھوڑا، ایک الگ گروہ لاہوری بن گیا جو ختم نبوت کو ہی سنبھالے بیٹھا. انہوں نے النبوۃ فی الاسلام مولوی محمد علی لاہوری جو ان کا امیر تھا لکھی ہے. ہم سے بھی بڑھ کر دلائل دیے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو یہ شوشے چھوڑتے ان کے جواب اس نے دیے، بڑی اچھی کتاب ہے وہ. انہوں نے تو اپنا بس دل مطمئن کر لیا کہ نہیں جو یہ کہتے ہیں نبی وغیرہ یہ صرف ایک لفظ ہی ہے، سچ مجھے نبی نہیں. دوسرا گروہ جو زیادہ ہے اس کی اولاد قادیانی، انہوں نے کہا نہیں بالکل اس طرح کا نبی جیسے موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے سے کوئی فرق نہیں، بلکہ ان سے اعلیٰ. وہ سارے جو ہیں اس کے مقابلہ میں گھٹیا. تو دو گروہ بن. اس طرح آہستہ آہستہ جو اس نے قدم اٹھائے نا، شروع میں اگر کہہ دیتا تو شاید کوئی بھی ساتھ نہ دیتا. پہلے دین کی خدمت، پھر آہستہ آہستہ میں بیعت لینے کے لیے ماموروں کا اور دین کے کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں. لوگوں نے کہا پیر بھی بیعت لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. بیعت ہو گئی 8 سال بعد تبلیغ کی 1888 میں. پھر جا کر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، وہ کام شروع کیا. پھر بھی ختم نبوت کا قاہرہ 1901 میں پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا. قدم اٹھائے ہیں بڑے ایک مکار آدمی کی طرح. اور یہی بات ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو 20 سال کہتا رہا کہ نبی جو بنے وہ کافر، اور اب کہتا کہ نبی تو میں اس وقت سے تھا، مگر میں سمجھتا نہیں. ایک نبی کا حوالہ دو جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اور وہ اس کی عمر گزر جائے، کہتے کہ نہیں میں نہیں نبی نہیں، بعد میں کہہ کے پہلے کوئی دکھاؤ. یہ جھوٹے آدمی کا کام ہے. جب وہ کہتا میں نبی تھا تو کیوں انکار کرتا رہا کہ میں نبی نہیں؟ کہتے نہیں انہیں پہلے تعریف نہیں معلوم تھی نبی کی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ میرے اوپر وہ تعریف نہیں آیا، اللہ نے نبی مقرر کیا. نبی تو پہلے دن ہی چوتھائی سے بڑا اعلان کہتا، وہ جانتا ساری دنیا دشمن میں اللہ کا پیغام بر ہوں. کوئی مخالفت کر اس کو اپنے منصب کے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہوتی، اللہ اس پر روشنی اتارتا ہے، وہ نور میں دیکھتا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، فرشتہ میرے پاس. کوئی شک ہوتا؟ اس کی ہر بات ایسی ہے کہ 12 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر یہ عقیدہ شرک بن گیا. ہاں نبی نہیں آ سکتے، پھر نبی ہو سکتے. پھر یہ بھی کہتا رہا کہ میرا ماننا نہ ماننا کوئی بات نہیں، میں اس طرح کا نبی نہیں جس کو نہ مانے کافر. یہ سب لوگ بھی مسلم. بعد میں پھر جا کر یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ اسی طرح کے کافر ہیں جس طرح رسول اللہ کے منکر کافر ہیں، ان کا جنازہ نہ پڑھو، ان کو بیٹیاں نہ دو. اب یہ دیکھیں کیسی چالاکی. کہتے ہیں یہ شریعت والا نبی نہیں. بھئی شریعت والا اور کیا ہوتا؟ جب نبی آ کر یہ اعلان کرتا، بے شک وہ امتی نبی ہو، اعلان کرتا کہ میں نبی ہوں، شریعت تو آ گئی کہ مجھے مانو، یہ آرڈر آ گیا. اس کا یہ کہنا ہی دیا کہ میں نبی ہوں، اس میں یہ حکم ہے کہ میرے پر ایمان لاؤ، جو نہیں لائیں گے وہ کافر ہو جائیں گے. اور اسی لیے ساتھ ہی باقی احکام لاگو ہوگا کہ اب ان کے نکاح نہیں جائز، ان کے ساتھ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، نماز. شریعت تو ساری لاگو ہو جاتی. دعویٰ نبوت خود تشریح ہوتی، قانون ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں، مانو مجھے، جو نہیں مانو گے کافر ہو جائے. اور مسئلے مسائل نماز روزے کو چھوڑیں، بنیادی بات جو ہے تشریح وہ تو ہوتی. اور پھر چغتائی صاحب یہ بھی دیکھیں باقاعدہ ختم میں ہے ان کے. یہ حکیم نور الدین ظاہر یہ بڑا ہوشیار تھا، پڑھا لکھا، اس نے خط لکھا. وہ خط کا حوالہ ہے. کبھی نبیوں کو لوگوں نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ بن جائیں. نور الدین نے کہا کہ مرزا صاحب میری تجویز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ دمشق میں اترنے والا جو مسیح ہے نا وہ الگ ہے، میں وہ نہیں، مگر ہوں میں بھی مسیح موعود ہونے کا آپ دعویٰ کر دیں. یہ اس نے کہا.
اور اس نے جواب میں لکھا کہ نہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ مجھے دین کا ادنا خادم ہی شمار کر رہے، تو یہی بڑی بات، پہلے تو یہی کہا، مگر وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ ہے تو تجوید اچھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلان بھی کر دیا۔ یہ باقاعدہ تحریراً موجود ہے کہ نور الدین نے مجھے یہ لکھا۔ ہاں ہاں قادیانی مدد پہلے تو اس کو ایک معقول شریف اور ایک یعنی صحیح دماغ آدمی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، اتنی تضادات اس میں آپ کو ملیں گی کہ آپ الیاس برنی کی وہ بہت اعلیٰ کتاب، قادیانی مدد بہت اعلیٰ۔ کی کتاب جمع کر دی اپنی طرف سے نہیں، ان کی جو سارے ہیں نا وہ اسی کے حوالے سے یہ کہیں کہ 800-900 صفحے کی کتاب نا، اور آپ اس سے بہت اس نے محنت کی، 800-900 صفحے کی بس، یعنی مطلب میں نے پڑھا باب وارنا ختم نبوت کے بارے میں یہی بھی پہلے کیا تھے، بس کوئی ایک سطر بھی نہیں لکھی اپنی طرف سے، وہ شیشہ سامنے کر دیا۔ انہیں کا لکھا ہوا مولانا میں نے جہاں بیان کیا تھا ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انگریز جب آیا نا تو ان کو سب سے زیادہ سیٹ اپ وہ 1857 والا ملا، بہت سارے انگریز مارے گئے، نہیں تو وہاں سے 1862 میں ایک کمیشن آیا کہ یہ کیا ہوا تھا، انہوں نے بہرحال تحقیقات کی، انہوں نے کہا کہ ایک لفظ جہاد ہے یہ اس کی شرارت ہے ساری، ہاں پھر 5 سال کے بعد انہوں نے اور زیادہ ایک کہا کہ تفصیل سے معلوم کرو، انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ جہاد ہے اور یہ قرآن میں آیا ہے، نبی پر اترا ہے قرآن اور اللہ کی طرف سے ہوگا، اب اس کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا، نہیں چینج نہیں کر، ہاں جی، اب کوئی نبی کوئی آئے گا وہ اس کو منسوخ کر سکتا ہے، اللہ اگر یہ تیاری کر رہا تھا ادھر ان کو بھی ضرورت تھی، ضرور۔ یہ دونوں چیزیں مل گئی تو اس نے جناب ہمارا اور جیسے حکیم صاحب نے بتایا نا، حال یہ تھا باقاعدہ ریکارڈ میں کہ جب لوگ انگریز افسروں کے پاس جاتے تھے نا کسی کام کے لیے تو وہ کہتے تھے احمدی ہو، پوچھتے تھے یا ان کی سفارش لاؤ یا احمدی ہو پھر کام ہو، دوسرے مسلمانوں کو تو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کو انہوں نے پروجیکٹ کیا نا، آگے سے آگے لے گئے، کیونکہ جہاد کو جو حرام کیا ہے، دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، موٹے قلم سے نا تحفہ گولڑیہ میں 3-4 صفحے میں ہے یہ نظم، عنوان یہ ہے جہاد چھوڑ دو اب۔ ہاں انگریزوں کا اور کیا چاہیے تھا، ان کے لیے کوئی مجدد بنے نبی بنے، ان کا کیا بگڑا، جہاد نہ ہو، تختہ نہ ان کا لوگ الٹیں پھر خیر۔ یہی جو اب تدلیل ہو رہی ہے وہ صرف جہاد چھوڑنے سے ہو رہی ہے۔ جہاد ایک طرف وہ لوگ جو تھے جو جہاد کے لیے بیچارے اٹھے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے ڈال دیا کہ تم ان کی عبارتیں نکالو کہ انہوں نے بڑا بھائی کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ایسا بدنام کیا کہ یہ وہابی ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، یہ ایک نئی امت ہے، وہ بیچارے دین کے لیے مرتے رہے۔ اور اس پر ہی میر سودا نے یہ بہت اچھی ربائی کہی اس زمانے میں دہلی میں، وہ بھی مجاہدین کے حامی تھے، انہوں نے کہا سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، وہ شہید تو ہوگا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سے آج تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، صرف حلوے مانڈے کھاتے رہنا، فتوے دیتے رہے، ایک انگلی کا معمولی خون ہی نکلا، یہ باقاعدہ ان کے قاضی بن گئے انگریزی عدالتوں کے، مولانا احمد رضا خان کے بڑے جو تھے جج بن گئے، کوئی انگریز کے خلاف کچھ نہیں، وہ جو مارے گئے وہ بدنام ہو گئے کہ وہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ نہیں کرتا کہ پڑھے لکھیں آپ لوگ، آپ خود لکھیں تقویت الایمان اور صراط المستقیم، شروع سے آخر تک پڑھیں، اگر وہ بات نظر آئے جو یہ نکالتے ہیں تو آپ ہمارا منہ کالا کریں، جب پڑھنا ہی نہیں اپنی طرف سے گھڑ لینی بات، تو لوگوں نے قرآن مجید پر تھوڑے اعتراض کیے، ستیارت پرکاش میں دیانند نے ایک پورا باب لکھ دیا قرآن کے ترجمے لیے کہ قرآن کہتا خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر مکر کرنے کو کہتا ہے، جن مسلمانوں کا خدا مکار ہے، فرادیہ ہے، بھائی لفظ تو ہے مکر کا کیا کریں جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں۔ مولانا احمد رضا خان نے بھی جہاد کی مخالفت کی؟ نہیں، جہاد تو خیر انگریزی حکومت میں کچھ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا، نہ اس وقت وہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی، باقی جانے ہی ذائقن، مگر جہاد کو ویسے نہیں نہ حرام کیا جیسے غلام احمد، اس نے تو دوسرے علماء تو اگر کہتے تھے نا کہ حالات نہیں یا شرائط نہیں پوری، وہ الگ بات ہے کہ آخر کو استطاعت تو ہونی چاہیے، طاقت، یہ تو سرے سے کہتا تھا نا کہ نہیں وہ دور گیا، بلکہ اس نے ظالم نے انبیاء پر اعتراض کیا، کڈا ظالم ہے، اللہ پر بھی کہتا جہاد جو ہے نا پہلے خون ریزی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا،
حضور کے زمانے میں اس میں ذرا نرمی آئی کہ عورتیں بچے نہیں کر رہا. اب میرے دور میں بالکل ہی خالص رحمت ہوگی کہ کسی کو کچھ